بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ ود رشید خان، اور میں ہوں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی، آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر ملازمت کے سلسلہ میں ہر عہدہ کے لیے کوٹا سسٹم جو زہر قاتل ہے، اس کا خاتمہ کر کے اوپن میرٹ پر تقرری جو ہے اس کا اصول اور قواعد اور فرمان جاری کیا جائے۔ اسی حوالے سے میں گزارش کروں کہ قبل ازیں 2 مرتبہ میں اس کوٹا سسٹم کے بارے میں پروگرام کر چکا ہوں۔ میرا جو بھی پروگرام ہے یہ بالکل غیر سیاسی اور یہ قطعی طور پر غیر جانبدارانہ اور بالکل واضح طور پہ ریاست میں بسنے والے نوجوان پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیاں ان کے استحقاق کی بنیاد پہ یہ پروگرام میں کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کا جو استحقاق ہے ان کو دیا جائے۔ یہ کوٹا سسٹم جو ہے اس نے تو محض ایک سیاسی طور پر سیاسی لیڈروں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر جن کو پارلیمنٹ میں انہی پبلک نے جو پہنچایا ہے، تو انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے اپنے ضلع کے اندر سے اپنے اپنے لوگ، خواہ وہ لائق ہیں نالائق ہیں، اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ کے آتا کہ ڈبل ایم اے، اس سے بھی زیادہ جن کی تعلیمیں جن نے حاصل کر لی ہیں، بڑی مشکل سے پڑھے ہیں، علاقہ غریب ہے، وسائل سامنے ہیں، تو اس سب کچھ کے باوجود جب ملازمت کی بات آئے تو کوٹا، تو پھر ان کو کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی یہ ناقص صورتحال ہے۔ میرا اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرٹ جو ہے اس کو اہمیت دی جائے، تو پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے میرے رب کا فرمان ہے، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11 میں فرمان الہی ہے کہ میں اعلیٰ علم والوں کو مقدم رکھتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب حکومت کے پاس آتی ہے، ایک طرف ڈبل ایم اے، اس سے بھی زیادہ اگر پڑھا لکھا ہے تو نہیں، وہ کوٹے میں نہیں آتا، تو اس پہ مقابل جو ہے وہ نارمل ایف اے بی اے والے کو لے لیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے، اور میں 2 دفعہ پروگرام کر چکا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، چونکہ یہ ویسے ہی جس طرح روایتی انداز میں اس کو سمجھا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں پبلک کے مفاد میں، ریاست کے مفاد میں، ریاست کی وقار توقیر کی خاطر کہ یہاں پہ انصاف کی بالادستی جو ہے وہ متعارف ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں نے دیکھا پچھلے دنوں جناب فیصل ممتاز راٹھور اسمبلی ممبر ہیں ڈسٹرکٹ حویلی سے، جن کا تعلق ہے، تو وہ انہوں نے اس میں ایک سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ کیا جائے کہ ڈویژن لیول پر، سب ڈویژن یعنی ڈویژنل لیول پہ اس میں سے جو ہے وہ تقرریاں کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ڈویژنل لیول کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں جناب فیصل ممتاز راٹھور سے متعارف تو نہیں ہوں، لیکن میں اس حوالے سے جانتا ہوں کہ وہ ایک بڑے عظیم لیڈر، مرحوم وزیر اعظم کے صاحبزادہ ہیں۔ تو ان راجہ ممتاز راٹھور صاحب کی تاریخ موجود ہے، بڑا کم وقت وہ بطور وزیر اعظم رہے، جو عرصہ رہے وہ ایک تاریخ کا حصہ بنا۔ انہوں نے بسیار مخالفت کے باوجود، بے شمار طاقت کے مخالفت کے باوجود، انہوں نے بغیر کسی پرواہ کیے گھنٹوں کے اندر انہوں نے یہ آزاد جموں کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے ہل الاؤنس کی جو منظوری دی تھی۔ میں ان دنوں ملازمت کے اندر مظفر آباد میں تھا، اور میں اس ساری سٹوری کو سمجھتا ہوں، اور میرے علم ہے کہ کتنی انہوں نے طاقت استعمال کی تھی، لیکن انہوں نے منوا کے چھوڑا، یہ بات نہیں تھی۔ ان کی عادت میں تھا یہ کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ نڈر ہو کے اور بڑی طاقت کے ساتھ، اور اس کو گھنٹوں کے اندر ان کا فیصلہ بڑا جائز ہوتا تھا، مشاورت کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ اپنی وہ امریت چلاتے تھے، لیکن جو فیصلہ کرتے تھے اس کو فیصلہ ہمیشہ جب بات سننے کے بعد اس کو وہ نوٹس لیتے تھے، اور وہ گھنٹوں کے حساب سے اس کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کی جو صورتحال تھی وہ تو اس طرح کی تھی کہ جناب راجہ ممتاز سنگھ راٹھور صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس سے قبل ہی ان کی جو شہرت تھی وہ اتنی پھیل گئی تھی ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے کہ وہ راولپنڈی انہوں نے جلسہ کیا، اور پھر وہ جب میرپور آئے تو یہاں پہ جناب ان کے خلاف 16 ایم پی او میں وارنٹ جاری ہوا، پھر ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ تو میں ان کو ساتھ لے کے گیا مظفر آباد۔ اس وقت خواجہ محمد یوسف سراف مرحوم چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، تو وہاں جا کے پیش کیا، تو جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جو ہی ان سے بات سنی تو وہ وارنٹ کو دیکھا، کاغذات دیکھیں، تو 1 روپے کے مچلکے پہ ان کو رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ آزاد جموں کشمیر کی عدلیہ کے اندر ایک بہت بڑا ایک سنہری ایک فیصلہ آیا تھا۔ تاریخ یوں تو سنہری فیصلے ہماری عدلیہ، ہمیں فخر ہے، ہر روز جو ان کے فیصلے آتے ہیں قابل احترام ہیں۔ یقینی طور پر ہماری ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر اگر کسی پر کوئی اطمینان ہے، اس وقت لوگوں کو اعتماد ہے، تو وہ عدلیہ جو ہے اس کی آزادانہ فیصلے
اس پہ لوگ بہت مطمئن ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو جناب میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے صاحبزادہ ہیں، اپنے آپ کو یہ صرف ڈسٹرکٹ حویلی تک محدود نہ رکھیں، بہت روشن مستقبل ہے ان کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روشن مستقبل کے حامل کو ان کو یقینی طور پر یہ سپورٹ کرنی چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر کے لیول پہ اوپن میرٹ پہ یہ کر دیے جائے، ہر قسم کے جتنے بھی اس کے اندر کوٹے مقرر کیے سارے کوٹے ختم کیے جائیں، تاکہ نوجوان پڑھے لکھے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں ان کو ان کا استحقاق مل سکے، اور وہ انصاف کے احترام جو ہے ان کے دل میں بھی پیدا ہو، ان کا بالادستی انصاف کی جو ہے ان کو بھی نظر آئے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا یہ انصاف کے بالادستی بیسیکلی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پارلیمنٹ میں پورے آزاد کشمیر کی نمائندگی کریں۔ میں ان کو ایک گزارش کر چکا ہوں کہ ان کا مستقبل بڑا روشن ہے اور ہم ان سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے پر مہربانی کر کے تو یہ توجہ فرمائیں اور یہ سسٹم ختم کریں، تو یہ کوٹا جو ہے آزاد کر دیں تاکہ اس کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، اور یہ تاریخی فیصلہ ہوگا آپ کا۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے ساتھی ریٹائرڈ پولیس افسران جناب چودھری محمد رفیق ڈی آئی جی آف میر چودھری غلام اکبر ایس ایس پی آف تحصیل ڈڈیال اور جناب راجہ شفقت تنویر ایس ایس پی ریٹائرڈ آف مظفر آباد سے بھی مشورہ کیا۔ وہ بھی اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ کار ثواب بھی ہے اور یہ ایک استحقاق کی بات بھی ہے۔ تو میں اس حوالے سے اس امید سے کہ جناب فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں ہماری نمائندگی کریں گے، عوام کی نمائندگی کریں گے ریاستی سطح پہ، اور جناب وزیر اعظم جو ہیں اس پہ یہ عمل درآمد کے لیے جو احکامات صادر فرمائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر رہے۔ خدا حافظ۔